السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے تذکرہ خوف ہوگا۔ تو تذکرہ خوف کے بارے میں سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی خوف خدا رکھو اور اس کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے بیجا کیا ہے، یعنی اس نے کل کے لیے، اپنی قیامت کے لیے، اپنے حشر کے لیے اس نے آگے کیا بیجا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اطاعت خداوندی والے کام کرو تاکہ روز قیامت ان کا اجر پالو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اچھے برے فعل سے باخبر ہے۔ اور قیامت کے دن ملائکہ زمین و آسمان، لیل و نہار، اولاد آدم کے ہر اچھے برے اور اطاعت و نافرمانی والے عمل کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ زمین مومن اور زاہد کے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی، اس نے میری پشت پر نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج ادا کیا تھا، جہاد کیا تھا، جس سے مومن اور زاہد خوش ہوں گے۔ اور کافر و عاصی کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی، اس نے میری پشت پر شرک کیا تھا، زنا کیا تھا، شراب پی تھی، حرام کھایا تھا۔ اگر ارحم الراحمین نے اس کے حساب کی چھان بین کی تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے تمام اعضائے بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس طرح کہ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامات 7 اشیاء میں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، زبان میں۔ زبان انسان کو جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی اور بے مقصد گفتگو سے روکتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور علم دین کے حصول میں مصروف رکھتی ہے۔ اور نمبر 2، دل سے۔ نمبر 2، دل، قلب۔ دل سے عداوت، بہتان تراشی اور بھائیوں کا حسد نکل چکا ہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھو، حسد امراض قلب میں سے ایک بدترین مرض ہے، اور امراض دل کا علاج صرف علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ اور تیسری چیز ہے نظر۔ نظر حرام، خورد و نوش اور لباس وغیرہ کی طرف نہ اٹھے، اور نہ ہی دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھے، بلکہ عبرت پذیری کے لیے دنیا کی طرف دیکھا کرے، اور نہ ہی حرام کی طرف دیکھے، جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بری تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھی چیز ہے پیٹ، بطن۔ بطن میں حرام غذا نہ جانے دے، یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فماواہ جہنم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ابن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ و جہنم ہے۔ پانچویں چیز ہے ہاتھ۔
انسان اپنے ہاتھوں کو حرام کی طرف نہ بڑھائے بلکہ اللہ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھائے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز زبرجد یعنی موتی کا ایک گھر بنایا جس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس گھر میں صرف وہی انسان داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس حرام کو ٹھکرا دیا۔ اور چھٹی چیز ہے قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا میں اٹھے اور علماء و صلحاء کی مجلس و صحبت کی طرف اٹھے۔ اور نمبر 7 عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، ریا اور نفاق سے ڈرتا رہے۔ جب انسان نے یہ کر لیا تو ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی عزت و کامیابی آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار اس روز باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ قیامت کے دن آگ سے نجات پانے والے ہوں گے۔ مومن کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، اس سے مایوس نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اور مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے انسان، برے افعال کو ترک کرے انسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ تذکرہ خوف جو ہم نے آج سنا، اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے۔ جتنے اعضاء کا ذکر ہوا اگر ہم ان کو اس حساب سے استعمال میں لائیں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے جہنم سے امن میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے امن میں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔